أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام اے از فار اللہ ناٹ ایتھیزم کی سیریز کے آخری پروگرام کے ساتھ آج ہم آپ کے پاس حاضر ہیں، اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری انہیرنٹ نیچر کے اندر اپنی پہچان کے کون کون سے سسٹم رکھے ہیں، کیا کیا نظام ہمارے اپنے اندر موجود ہے کہ جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان اور معرفت سے ڈینائی کر ہی نہیں سکتے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا ایویڈنس انسان کے اندر رکھا گیا ہے، اور وہ ہے عقل، حس، شریعہ اور فطرہ۔ انسان کی عقل یعنی اس کی ریشنل، پھر اس کی حس یعنی اس کی سینسز، شریعہ جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل کی، اور فطرہ جو انسان کے نیچرل انسٹنکٹس ہیں۔ عقل سے کس طرح انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے؟ جیسے ایک صحرا میں رہنے والے انسان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتہ ہے کہ خدا کا وجود ہے، گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ جب میں کسی کیمل کی ڈراپنگز دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہاں پر کوئی کیمل تھا، کوئی اونٹ تھا۔ اسی طرح جب میں آسمان کو ستاروں سے بھرا ہوا دیکھتا ہوں، اور میں زمین کے اندر نیچرل راستے اور پگڈنڈیاں بنی ہوئی دیکھتا ہوں، اور جب میں دریاؤں کی لہریں دیکھتا ہوں، تو پھر مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی خدا ہے، کوئی خالق ہے۔ یہ فیکٹ کہ ایک یونیورس ہے جس کا ایک گرینڈ ڈسپلنڈ ڈیزائن ہے، اور اسی طرح سے اس کائنات کے اندر جتنی بھی اللہ کی قدرتیں ہیں، یہ سب کی سب اس حقیقت کی طرف پوائنٹ کرتی ہیں کہ دیر از اے کریٹر with infinite capabilities and intellect, and that it has not been created by a blind force۔ کائنات بلائنڈ فورس سے نہیں بنی۔ ایک فزسسٹ نے کہا science has no explanation to offer for the facts, and to say it is accidental is to defy mathematics۔ وہ کہتا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں گے نا کہ یہ سارا کچھ ایکسیڈنٹل بس خود ہی وجود میں آ گیا ہے ایک بگ بینگ کے ذریعے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میتھمیٹکس کے اوتھینٹک فارمولاز اور رولز کو ہم ڈیفائی کر رہے ہیں، ان کو ہم نگلیکٹ کر رہے ہیں۔ دوسرا انسان کے اپنے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کا سسٹم رکھا گیا ہے وہ ہے انسان کی حس، یعنی اس کی 5 سینسز۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو انسان پکارتا ہے، اس سے دعا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا پوری کرتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن کا خطبہ دے رہے تھے، جب ایک بدو آیا اور اس نے قحط سالی کی شکایت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کی دعا کی، اور اسی وقت بارش ہوئی۔ بادل آئے اور اسی وقت بارش ہوئی، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو جب آپ حصی طور پر دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ایک میکنزم آپ کے اندر رکھا گیا ہے کہ آپ پھر اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے سماعت کا جو میکنزم ہے، سماعت کی جو حص ہے، ابو جہل جیسا انسان اور اسی طرح سے دوسرے کچھ اور کفار آ کے چھپ چھپ کے قرآن سنا کرتے تھے، کیونکہ قرآن ان کی سماعت کو اچھا لگتا تھا، اور پھر وہ اپنے آپ کو بھی ملامت کرتے اور ایک دوسرے کو بھی ملامت کرتے، اور پھر وہاں سے بھاگ نکلتے۔ اگر اسی سماعت کو انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے تعصبات کو چھوڑ کر قرآن کو سنا ہوتا اس سماعت کے ذریعے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لیتے، وہ ہدایت حاصل کر لیتے۔ تیسرا جو میکنزم ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا ہے اپنی پہچان کا، وہ ہے شریعہ۔ انسان انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہے، انسان سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ کائنات کیوں بنی، اور ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہماری زندگی کی ابتدا اور انتہا کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔
ہم اپنے آپ کو کس طرح سے ڈسپلن کریں، کہاں پہ ہم اپنے آپ کی حد بندیاں لگائیں، اور یہاں شریعہ ہماری زندگی میں رول پلے کرتی ہے اور ہمیں اس طرح کے احکامات دیتی ہے کہ جو ہمارے لیے ہماری بقا کا باعث بنتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک شریعہ کا آل انکمپاسنگ ہونا، پریگمیٹک ہونا، سوٹیبل فار آل ٹائمز اور گائیڈنس فار مین کائنڈ ہونا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور پھر فطرہ، ہمارا نیچر، ہمارا انسٹنکٹ، جیسے سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی جو چونٹی تھی کہ جس نے باقی چونٹیوں کو کہا تھا کہ اندر گھس جاؤ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں آ کے روند نہ ڈالیں، تو اس کا انسٹنکٹ تھا اپنی زندگی بچانا۔ اور اسی طرح سے اس چونٹی نے، ایک چونٹی جس نے بارش مانگی تھی، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ اللہ کی طرف ایسے اپنی ٹانگیں اوپر آسمان کی طرف کر کے تو وہ بارش مانگ رہی تھی، تو سلیمان علیہ السلام نے جب سنا کہ ایک چونٹی اللہ کی مخلوق میں سے اللہ سے دعا کر رہی ہے، تو واپس چلے گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں ان مخلوقات کی وجہ سے بارش تمہیں بھی مل جائے گی۔ تو لہٰذا یہ جو کانسیپٹ ہے ایک اللہ تعالیٰ کو، ایک ہائر بینگ کو ورشپ کرنے کا، اور بائی دا وے یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور ہر ایتھیسٹ، سائیکالوجسٹ، سائنٹسٹ بھی یہ کہتا ہے کہ انسان کے اندر ایک یہ موجود ہے ضرورت کہ وہ اپنے سے بڑی کسی چیز کے او میں آئے اور اپنے سے بڑی کسی چیز کے روب میں آئے اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرے۔ فرق یہ ہے کہ ایتھیسٹ، سائنٹسٹ یا سائیکالوجسٹ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اختیار کر لیں، آپ کوئی بھی چیز چوز کر لیں، چاہے وہ کوئی خود ساختہ خدا ہو، چاہے وہ کوئی پہاڑ ہو، چاہے وہ کوئی اوشنز ہوں، چاہے وہ ایوولوشن کی تھیری ہو، تو اختیار کر لیجئے کسی بھی ایسی چیز کو جس کے آپ او میں ہیں۔ اور کہاں یہ کہ انسان کا ایک رب ہو جو اس کی فطرت کے اندر جس کی عبادت، جس کی پرستش اس کو ودیت کر دی گئی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے اندر سے، ہمیں ہمارے اندر رکھے ہوئے ان نظامات سے اپنی معرفت عطا فرمائے اور ہمارے بھی عقیدے کی حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں کے عقیدے کی بھی حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون